یہ ایسا پاک گرانا ہے۔ امام حسن امام حسین شہزادے نے حضرت فاطمہ زہرا دی، اور حضرت فاطمہ زہرا بیٹی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ہے اور میری تیری روحانی ماں ہے۔ اللہ نے خود قرآن جو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، بے شک میرا نبی تواڈیاں جانوں تو بھی زیادہ قریب ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے نکاح وچ آئیاں نے مومنو تواڈیاں ماواں نے، تواڈیاں کی نے ماواں، اور ماں دا ذکر سننا اور ماں دا ذکر کرنا ہلالی پتراں دا کام ہوندا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ساڈے آقا علیہ السلام دا پہلا نکاح پاک ہویا۔ سیدہ خدیجہ دی عمر مبارک اس وقت 40 سال سی، اور ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال۔ اعلان نبوت تو 15 سال پہلے ساڈے آقا دا نکاح پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال ہو چکیا سی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگے بھی 2 مرتبہ نکاح ہویا سی، تے 2 مرتبہ شوہر انتقال کر کے سن، بیوہ ہو چکیاں سن، اور ہن ارادہ بدل لیا سی کہ میں نکاح نہیں کرنا۔ بڑے بڑے امیر زادیاں دا، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے نواباں دا پیغام نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو آیا، پر آپ نے ہر وار انکار کر دیتا، کیونکہ خود بھی آپ ملکہ سن، مکے دے سب تو بڑے تاجر دے، آپ دا گرانہ سی، سب تو زیادہ مال آپ دا ملک شام دی طرف جاندہ سی، سب تو زیادہ امیر بھی آپ سن، مالدار بھی آپ سن، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ہر وار انکار فرمایا۔ ادھر ساڑھے پیارے آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی صادق تی امین نہ ذکر جے رہنا پورے عرب دے اندر مشہور ہو چکیا سی کہ آپ صادق تی امین نے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیغام کا لیا ساڑھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، نکاح تو پہلے عرض کی تھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی پسند کرو تو میرے قافلے ملک شام دی طرف جاندے نے مال تجارت واسطے، تو تسی اگر کرم نوازی کرو تو تسی نال چلو، ہو سکتا ہے تو اڈے ذریعے سب زیادہ منافع ملے۔ نبی علیہ السلام نے پسند فرما لیا، قافلہ روانہ ہون لگا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کے غلام سی میسرہ، سیدہ خدیجہ فرمایا بھائی تو نال صرف انہاں دی خدمت واسطے جانا ہے، انہاں نو آندے جاندے کوئی تکلیف نہ آئے، انہاں دے آن والے بھی معاملات تساں ویکھنے نے اور جان والے معاملات بھی ویکھنے نے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود وصیت کی تھی اپنے غلام نو کہ ادھروں تساں جان تے آن والے معاملات انہاں دے ویکھدے جانے نے۔ ادھروں قافلہ روانہ ہویا ملک شام دی طرف، تو جنہوں ملک شام دی طرف پہنچیا نا قافلہ، اگے تاجر منڈی وچ جا کے اعلان کر دے سن کہ اعلیٰ قسم دا مال فلاں ملک دا، فلاں علاقے دا، فلاں تاجر دا آیا ہے، تو لوکی بولی لا کے دے مال خرید دے سن۔ جنہوں نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما ہوئے نا، اللہ اکبر، خود تاجر اتھے آئے مال خرید لیا۔ میسرہ جدو واپس آیا نا اعلیٰ قسم دا منافع لے کے، تو سیدہ خدیجہ پوچھیا بھائی تینوں نال کر لیا سی کیمیں دا پایا ہی؟ میسرہ کہنے لگا اگر میرے کو پوچھ دی ہونا تو میں جرے جرے پہاڑاں دے کولوں دے ننگیا پہاڑ بھی سلام کر دے سان، جرے جرے درختاں دے کولوں ننگیا نا انہوں نال لے کے درخت بھی چک جاندے سان۔ اگے سی مال منڈی وچ جا کے تے رکھ کے تے آوازاں دینے سا لوکاں نوں بلانے سا، ایرکا معاملہ نہیں آیا۔ جو اسی منڈی وچ گئے تے اساں تاجراں نوں ویکھیا خود آ گئے تے اساں کیا بھائی ویکھ لو مال
پہلے پہچان کرو انہاں کیا نہیں اے جرا سواری تے سونی صورت والا بیٹھا ہے نا اے جھوٹیاں دا چہرہ نہیں لگدا ختیجہ اسا اے معاملہ میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا ہے جو سیدہ ختیجہ کبریٰ نے ایک گلاں ساڑھے آقا دے بارے سنیاں نا تے لکھ کے نکاح دا پیغام حضور نو کر لیا حضور اگر تسی پسند کرو تو میں اپنا تہاڈی نکاح جو دینا چاہنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو پسند کیتا منع نہیں کیتا ویکھو یہ بھی گل یاد رکھو اللہ دا قرآن فرماندہ مسنا و ثلاثہ والرباع جوان مرد ہوئے دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتا ہے غیر مسلم کہندے نے کہ تواڈے تے اسلام دے اندر چار شادیاں جائز نے پر جنہاں دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو انہوں نے 11 شادیاں کیتیاں وہ کہندے تواڈا نبی تے معاذاللہ نفسانی خواہشات خاطر نکاح کردا رہیا اسی کہنے نہیں ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی خواہشات خاطر نکاح نہیں کیتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے نے عورتانو تحفظ دین دی خاطر فرمائے عورتانو تحفظ کیونکہ معاشرے میں عورت دا مقام کوئی نہیں سی تحفظ دین دی خاطر کیونکہ پہلا نکاح ساڑھے آقا دا 25 سال دی عمر جس عورت نہ ہوندا پیا دی عمر 40 سال آج کل دا معاشرہ تسی سامنے رکھ لو نوجوان ہوئے حسن بھی ہوئے دولت بھی ہوئے مال بھی ہوئے زمانے جو چرچا بھی ہوئے تو انہوں کیا جا تیرے ایسی عورتنا نکاح کرن لگے ہیں جنہی 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی ہے تے 40 سال دی عمر ہے میرا خیال ایسا بندہ خود کشی تے کرنا پسند کرتا ہے پس ایسی عورتنا نکاح کرنا پسند نہیں کرتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح سیدہ ختیجہ کبریٰ دے نال کر کے کائنات نو واضح پیغام دیتا کہ محمد بن عبداللہ نے جتنے بھی نکاح کیتے نے ذاتی خواہشات دی خاطر نہیں کیتے معاشرے دے اندر عورت دا مقام بنان دی خاطر اور انہوں تحفظ دین دی خاطر فرمائے عورت دا معاشرے جو دا مقام کوئی نہیں سی تحفظ دین دی خاطر نکاح فرمائے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح سیدہ ختیجہ کبریٰ دے نال کیتا اللہ دا قرآن اعلان فرماندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دا قرآن اعلان فرماندہ بے شک نبی دے کار والیو اے نبی دے کار والیو نبی دے کار والیو اللہ دا ارادہ بے توانو پاک کیتا جائے پلیتی تواڈے تو دور کیتی جائے انج پاک کیتا جائے جمیں پاک کرندہ حق کے نبی کریم علیہ السلام دا گرانہ لجپال آقا دا گرانہ میرے آقا دی اہل بیت حضور دا خاندان حضور دی اہل بیت امام حسن و حسین حضور نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ زینب ام کرسوم تے سیدہ فاطمہ زہرا میرے تواڈے آقا دی ازواج مطہرات جنیاں میں نے رب ذوالجلال نے سب نو پاک فرما چھڑے آئے میرے تو آڈیا کا مدینہ تاجدار امام الانبیاء حضور سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح سیدہ ختیجہ کبریٰ دے نال فرمایا میرے تو آڈیا کا مدینہ تاجدار دے نکاح پاک وچ جو سیدہ ختیجہ کبریٰ آگیاں رب ذوالجلال نے پہلی بیٹی عطا فرمائی میرے تو آڈیا کا مدینہ تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا نام زینب رکھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے دوسری بیٹی عطا فرمائی نام رقیہ رکھے اب تیسری بیٹی عطا فرمائی نام ام کرسوم رکھے اب میرے آقا علیہ السلام نو رب نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی نام فاطمہ زہرا رکھے اب رب نے 2 بیٹے عطا فرمائے ایک دا نام میرے آقا علیہ السلام نے قاسم رکھے اب تجھے دا نام طیب تے طاہر رکھے اب نبی کریم علیہ السلام تے 2 صاحبزادے تے 4 صاحبزادیاں سیدہ ختیجہ کبریٰ دے شکم پاک وچو رب ذوالجلال نے عطا فرمائے مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی منو اولاد عطا فرمائیے ساری اولاد سیدہ ختیجہ
خدیجہ الکبریٰ دے شکم پاک جو عطا فرمائی حضور رب نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں 2 بیٹے تھے ایک بیٹا عبدہ حضرت ابراہیم اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لونڈی سن حضور دے نکاح پاک وچ انہاں دے شکم پاک جو ایک پتر رب نے عطا کیتا سی اودا نام سی حضرت ابراہیم کی نام سی باقی جتنے بھی صاحبزادے 2 اور 4 صاحبزادیاں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے شکم پاک جو عطا فرمائے ادھر ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا 40 سال زندگی تو بعد اور بعد حضرات کہندے نے جی 40 سال تو پہلے پتہ ہی نہیں سی نبی ہاں یا نہیں یہ بات عقیدہ غلط ہے نبی ہوندہ ہے چاہے بچپن چ ہوئے نبی ہوندہ ہے چاہے جوانی چ ہوئے نبی ہوندہ ہے چاہے ماں دے پیٹ چ ہوئے نبی ہوندہ ہے چاہے باپ دے سلب چ ہوئے نبی ہوندہ ہے چاہے عالم روا وچ ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن وچ بھی نبی سن آپ مصطفیٰ ماں دے پیٹ وچ بھی نبی سن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے بھی نبی سن لیکن نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال دی زندگی تو بعد فرمایا حکم آپ نے رب نے بعد جو دیتا ہے لیکن نبی آپ بچپن وچ سن جوانی وچ بھی نبی سن اعلان نبوت تو بعد جو ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا اللہ اکبر سرکار دیتے پہلی وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک کم دا پیاسے آپ جلدی کہا رہے تھے آپ نے فرمایا بخاری شریف دی پہلی حدیث ہے صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد دی پہلی حدیث ہے بخاری شروع یہ تھوئی ہوندی ہے باب بدر الوحی امام بخاری نے صحیح بخاری جب پہلا باب بنے ہیں اور تھلے حدیث پاک لے آندی ہے آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا فرمایا زمبلونی مینو کمبل دیو چادر دیو سیدہ خدیجہ نے جلدی کپڑا حضور نبی علیہ السلام نے دیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگیا سیدہ خدیجہ حضور خیر آپ دی طبیعت مبارک دی کفیت ہو رہے میرے آقا فرمایا میں گارے ہراؤ تے رب دی عبادت کرنا پیاسا ایک آسمانہ تو فرشتہ نازل ہویا ہے انہیں میں نے جپی پائی ہے جپی پا کے کٹیا ہے تو کٹ کے میں نے کیا ہے اقرا پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑھن والا نہیں بعد اتھے بھی غلطی کھا گئے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں پڑھیا ہو یا نہیں یہ غلط جملہ ہے آپ نے فرمایا سی جبریل میں پڑھن والا نہیں کیونکہ جرا زمانے نو پڑھائے وہ کسے کو نہیں پڑھتا میرے آقا فرمایا اقرا انہوں نے فرمایا فرشتے اقرا آپ نے فرمایا میں پڑھن والا نہیں پھر فرشتے نے اور دبایا جبریل امین نے فرمایا اقرا پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑھن والا نہیں پھر انہوں نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق اس رب دے نام تو پڑھو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے یہ پہلی وہی ساڑھے آقا دے نازل ہوئی سی تو ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوتے کفیت دے سی چونکہ اللہ خود قرآن جو فرماندہ سی پہاڑاں تو اگر قرآن نازل کر دے پہاڑ بھی رضا ہو جان دے لیکن اسا قرآن مصطفیٰ دے قلب دے اطہر اتے نازل کیتا ہے تو جنہوں ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تے وحی دی کفیت ہوں جس نا جبریل وحی لے کے آندے سن صحابہ کرام فرماندے سرکار فل سردیاں دے اندر بھی سرکار دی پشانی مبارک تے پسینے دے آثار آ جاندے سن اور اگر آپ سواری تے بیٹھے ہوں سن سواری دلی سی اس دے وحی دے بوجھ دی وجہ سواری بھی تھلے بیٹھ جاندے سن جو پہلی وحی نازل ہوئی ساڑھے آقا کہا رہے جبریل امین علیہ السلام دے کولو پیغام لے کے تو آپ نے فرمایا خدیجہ زمبلونی میں کمبل دیو تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل دیتا تو سرکار نے کہنے حضور آج تو اڈی کفیت ہے انجے میرے آقا سارا حال دسیا آپ نے لے کے نا اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اس وقت خوابان دی تبیرہ دسن والا ورقہ بن نوفل دے کول آگے اور ساری دسیا میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ پیغام سن کے ورقہ بن نوفل کہنے لگا یہ جی تو اڈی کفیت نا یہ نبی آخر زمان ہون دی علامت ہے اللہ نے تانوں اپنا رسول بنایا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کہنے لگے
اگر میں تمہیں اپنی زندگی کے اندر دوبارہ پایا تو میں تہاڈا کلمہ پڑھاں گا، لیکن برکہ بن نوفل دوبارہ ملاقات دا شرف حاصل نہیں ہویا۔ میرے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء حضور سید المرسلین ساڈے پیارے آقا مدینے دے تاجدار دے نکاح پاک وچ جدوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول وقت گزردا رہیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دوپہر دے وقت بیٹھے ہوئے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تواڈے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دوپہر دا کھانا تیار کر کے بربرچی خانے چو باہر نکل کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا آندیاں پئیاں نے تاکہ نبیاں دے امام نو میں کھانا پیش کراں۔ ادھروں کھانا پکا کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور وال برتن دے اندر لے کے جاندیاں پئیاں نے، ادھروں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کیتی لاجپال آقا سیدہ خدیجہ تواڈے وال کھانا لے کے آ رہیاں نے، جدوں تواڈے وال آ جان فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، اللہ فرماندہ ہے میرا سلام کہہ دے آجے۔ کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ آج بڑیاں بڑیاں امیرزادیاں بڑے بڑے رئیسان نوابادیاں بیویاں اپنے شوہر واسطے بڑے بڑے اللہ قسم دے نفیس کھانے تیار کر کے مرغ غذاواں تیار کر کے اپنے شوہر واسطے لے کے جنابے والا جاندیاں نے، لیکن کوئی ایسی عورت نہیں جنہوں اپنے شوہر واسطے کھانا لے کے جائے اللہ دا سلام آ جائے، اللہ دا پیغام آ جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ جدو کھانا لے کے آندیاں پئیاں نے، اللہ دی طرفوں پیغام آیا سونا آج خدیجہ تواڈی بارگاہ دے اندر آندیاں پئیاں نے، جدو آجن فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، جبریل کہن لگے سونا رب دا بھی سلام کہہ دیا جے نالے میرا بھی سلام کہہ دیا جے۔ فقراری سلام منی، بخاری شریف دی حدیث پاک ذمہ داری نہ بیان کرنا پیا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر اے حدیث پاک نو نقل فرمایا ہے۔ میرے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے آ گیاں، میرے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جبریل سجی طرف کھلوتا نظر آندا پیا ہے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں نو نظر نہیں آندا پیا۔ میرے آقا فرمایا خدیجہ رب دا پیغام آیا ہے، رب دا سلام آیا ہے، رب دا پیغام آیا ہے۔ عرض کی لاجپال آقا سلام تو بعد پیغام کی آیا ہے؟ میرے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے خدیجہ رب نے نالے سلام کلے آئے نالے پیغام کلے آئے۔ عرض کی اے پیارے محبوب اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو فرما دیو اللہ نے انہاں واسطے جنت وچ ایسا موتیاں دا مکان تیار کیتا ہے جنہوں اج تک کسے اکھ نے ویکھیا کوئی نہیں، کسے کان نے اودے بارے سنیا بھی کوئی نہیں۔ جو سیدہ خدیجہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئیں وقت گزردا رہیا، اللہ تعالیٰ جی آپ نے بیٹی عطا کی تھی نا سیدہ فاطمہ تو زہرا، یہ ایمی نہیں ماں دا ذکر ہویا۔ اجی فاطمہ تو زہرا دا ذکر پاک کریں گے، مولا علی دا بھی کریں گے، حسن حسین دا بھی کریں گے، لیکن پہلے فاطمہ دی ماں دا ذکر کریے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح مبارک فرمائے نے، پہلی شادی 25 سال دی عمر دے اندر، تو سیدہ خدیجہ دی عمر کنے سی 40 سال، اور رمضان مبارک دے مہینے چاہتا وصال پاک ہو گیا مکہ شریف دے اندر۔ اعلان نبوت تقریباً 3 سال پہلے، اعلان نبوت 10 سال بعد، اور ہجرت مدینہ تو 3 سال پہلے آپ دی قبر مبارک مکہ شریف دا مشہور قبرستان جنت المعلا، اس دے وچ آپ دی قبر پاک ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیقہ حیات نے، آپ دے وصال دا وقت قریب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ دے کول بیٹھے ہوئے نے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے، میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی داڑھی مبارک ساری تر ہو گئی ہے، سیدہ خدیجہ بھی روندیاں پئیاں نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ
جی یا رسول اللہ فرمایا روندیاں کیوں پیا جے موت کو ڈر آندا پیا ہے عرض کی نانا یا رسول اللہ میں موت کو نہیں ڈر دی پئی موت کو مینوں ڈر کوئی نہیں میرے آقا فرمایا پھر خدیجہ رونی کیوں میں عرض کی یا رسول اللہ تواڈے تو جدائی ہوندی پئی ہے اے اکھاں تواڈا چہرہ ویکھدیاں سن ہن اج تو بعد تواڈی زیارت نصیب نہیں ہوئے گی تواڈے تو جدائی ہوندی پئی ہے نظراں تو میں اوجل ہونی پئیاں میریاں نظراں ج بند ہو جاندیاں پھر تواڈا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہوئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ پریشان نہ ہو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدہ خدیجہ نے ہاتھ بن کے عرض کی لاجپال آقا میریاں دو تمنا نے دو آرزواں نے اگر میری زندگی وچ میری آخری لمحات دے اندر میری آخری خواہشات نو پورا کر دیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیڑیاں کیڑیاں تمنا نے عرض کی لاجپال آقا پہلی میری تمنا ہے بے رب نے مینوں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے میں رقیہ دی نکاح بھی اپنے ہاتھ دے اندر اپنے آپ اپنی موجودگی دے اندر کیتا ہے ام کلثوم دا بھی نکاح میں آپ کیتا ہے زینب دا بھی نکاح میں آپ کر دیتا ہے لاجپال آقا فاطمہ بیٹی میری سب تو چھوٹی ہے اس وقت میں دنیا تو جا رہی ہوں انہاں نکاح دا وقت ہلے قریب نہیں آیا لاجپال آقا میری تمنا تے خواہش ہے وے فاطمہ تو زہرا نو میرے وصال تو بعد اپنی میرے وصال تو بعد انہاں نو ماں دا پیار بھی دینا ہے انہاں نو باپ دا پیار بھی دینا ہے لاجپال آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو میں فاطمہ نو ماں دا پیار بھی دیاں گا باپ دا پیار بھی دیاں گا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا لاجپال آقا میری دوسری تمنا بھی یہ وے میرے آقا فرمایا کیڑی تمنا میں عرض کی لاجپال آقا میرا منہ چھوٹا ہے گل بہت وڈی ہے آقا میں تواڈے نال ڈائریکٹ نہیں کرنی چاہندی اپنی بیٹی فاطمہ نو دس دیاں گی میرے وصال تو بعد اپنی بیٹی فاطمہ نو پوچھ لینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روندے ہوئے اکھاں وچوں آنسو جاری نے لاجپال آقا کمرے جو باہر تشریف لے آئے میرے آقا فرمائے بیٹی فاطمہ جی یا رسول اللہ میرے آقا فرمائے تیری اماں دا آخری وقت قریب آ گیا ہے موت دا وقت قریب آ گیا تیری ماں تینو کمرے وچ یاد کر دی پئی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ جلدی جلدی گئیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے قدماں جو بیٹی بیٹھ گئی آج او بیٹی جنہوں پتہ ہوئے ماں دا وقت تھوڑا رہ گیا ہے ماں دی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے ماں دا وقت تھوڑا رہ گیا ہے بیٹی کنا پریشان ہوندی ہے باپ دے نال بیٹی دا بھی بڑا تعلق ہوندا ہے پتر دے نال ماں دا تعلق بھی بڑا ہوندا ہے پر یاد رکھنا تسی تیاں والے بھی ہو ماما والے بھی ہو بیٹیاں والے بھی ہو پر جرا ماں تے دھی دا پیار ہوندا ہے او ایک ایسا انفرادی پیار ہے کائنات وچ ایسا پیار دوجا کوئی نظر نہیں آندا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ نو کلیا سیدہ فاطمہ دا تشریف لے گیاں سیدہ فاطمہ دا بچپنے اکھاں وچوں آنسو جاری نے عرض کیتی اماں جی آپ جا رہیاں جے جی بیٹی میں جا رہی ہوں دنیا رحلت فرما رہی ہوں حضرت خدیجہ فرمایا بیٹی میں ایک خواہش سرکار نو دس دیتی ہے دوسری میری تمنا ہے جنہی میں تیرے ذریعے پہنچانا چاہنی ہوں عرض کیتی اماں جی دسو کیری دوجی تمنا ہے سیدہ خدیجہ فرمایا جا کے اپنے ابا جی امام الانبیاء نو فرما دیا جے سیدہ خدیجہ دی دوسری تمنا ہے بے او کپڑے جڑے کپڑے تسی پہنے ہوئے سن تواڈے تے وہی پہلی نازل ہوئی سی خدیجہ نو اس کپڑیاں دا کفن دے دیتا جائے وہ کپڑیاں دا کفن جدے تے پہلی وہی نازل ہوئی سی معلوم ہویا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ساڑی ماں جی دا بھی عقیدہ سی کہ حضور دے جسم پاک نہ لگن والا کپڑا مبارک ہوندا ہے برکت والا ہوندا ہے سیدہ فاطمہ زہرا جلد جلدی حضور دی ابا جی اماں جی دی آخری تمنا ہے وے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کمرے جگہ دو چادر کپڑا لبیا لب کے نا حضور نے سیدہ فاطمہ نو فرمایا جا بیٹی اپنی ماں نو کہہ اسا زندگی وچے خواہش پوری کر دیتی ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا لباس لے کے جس وقت اپنی اماں جی دے حجرے پاک جو گئی نا رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے سونے دے بارگاہ چلا جا عرض کر سونا اللہ فرماندا ہے تسی پاویں سیدہ خدیجہ دے کفن دا انتظام کرو یا نہ کرو رب نے خود جنتی کفن دا انتظام کر لیا ہے فرمایا اللہ فرماندا سا جنتی کفن آپ کال دینے ہیں جنتی کفن یہ کی وجہ سی انہاں اپنا مال بھی مصطفیٰ تو قربان کیتا سی اپنا تن بھی مصطفیٰ تو قربان کیتا سی من بھی مصطفیٰ تو قربان کیتا سی اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دا وصال پاک ہو گیا آج کسے بی بی دا انتقال ہوئے تو بندہ دوسری شادی بھی کر لیندہ ہے تو شوہر دا انتقال ہوئے تو بی بی عدت گزار کے دوسرا نکاح بھی کر لیندی ہے پر جتنی حضور دیاں بیویاں نے جیرے سرکار دے ظاہری آیات وچ وصال کیتا ہے یا نبی علیہ السلام دے وصال پاک تو بعد سیدہ عائشہ صدیقہ بھی حیات رہیاں نے حضرت حفصہ بھی حیات رہیاں نے حضرت زینب تو سودہ بھی حیات رہیاں نے میمونہ بھی حیات رہیاں نے پر کسے بیوی نے دوسرا نکاح نہیں کیتا کیونکہ ہر بندے نو حق حاصل ہے پر مصطفیٰ دے گھر والیاں نو حق حاصل ہے نہیں دو وجہ نے ایک وجہ ہے کہ اللہ قرآن فرماندہ ہے النبی اولا من انفسہم وازواجہ امہاتکم یہ تواڈیاں ماما نے یہ کی نے ماما نے پہلی گل لے وے دوجی گل لے وے نکاح تے دوجا او کرے جدا بندہ مر گیا ہے جری بیوہ ہو چکی ہے ساڑھے آقا علیہ السلام نے دنیا تو صرف ایک لمحے واسطے موت دا ذائقہ چکھے ہے اور آپ ہمیشہ واسطے اپنی قبر پاک وچ زندہ نے تا دوسرا نکاح کسی عورت نے نہیں کیتا ساڑھے آقا آج بھی قبر پاک وچ زندہ نے قرآن فرماندہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر آن والی کڑی پہلی کڑی نال بہتر ہے حضور دی قبر والی کڑی دنیا دی کڑیاں نال بہتر ہے اور دوجی حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے نبی جو دنیا تو انتقال فرماندے نے جنہوں قبر میں چلے جاندے نے اللہ تعالیٰ نے زمین تے حرام کیتا ہے ان اللہ حرام علی الارض اللہ نے زمین تے حرام کیتا ہے کسی نبی دے جسمن کھاندی نہیں جن نبیان دے جسمن زمین نہ کھائے تو ساڑھے آقا دے نبیان دے سردار نے ساڑھے آقا دے رسولان دے سردار نے ساڑھے آقا دے سارے نبیان دے سردار نے میرے امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت امام عاشق اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپے جانے والے میری چشم عالم سے چھپے واو با تا ساریاں قسمہ نے جمیں ودہا قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی واللیل اور زلف امبرین کی اتھے بابی قسمیہ ہے بابی قسمیہ امام علیہ السلام فرماندے نے واللہ اللہ دی قسم حضور تسی زندہ ہو تو زندہ ہے واللہ اللہ دی قسم حضور تسی زندہ ہو ساڑھے نبی زندہ نے
آج بھی کوئی عیسائی مسلمان ہوگا کلمہ ساڑھے آقا دی پڑھنا پہندا ہے جس نبی دا کلمہ زندہ ہے جس نبی دی قیامت تک ختم نبوت زندہ ہے جس نبی دا قیامت تک رسالت زندہ ہے اور نبی بھی اپنی قبر اندر زندہ ہے بعد ازار نعرہ مادیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یہ نعرہ ہے یہ تو ساڑھا نا تاجدار ختم نبوت بعض حضرات پہلے نعرہ مار دے ہوتے سن وہ بھی انہیں تاجدار ختم نبوت کہنے لاپے نے پہلے وہ نعرہ مار دے سن تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد یعنی کہ انہوں نے تاج بھی زندہ ہے تخت بھی زندہ ہے تو میں کہنا جی تاج تے تخت زندہ ہے تو اس نبی نے زندہ مارنا امام علیہ السلام فرمان دے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپے جانے والے میری چشم عالم سے چھپے جانے اور کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں توجہ کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں کبھی اولیاء کے مزاروں یہ خاک نیازوں سے الجھیں میں نے کہنے لگا داتا صاحب دا نام نہیں لینا چاہیے داتا صاحب میں کہا میں ہولی سنیا پھر کیا کی گئی کہنے لگا داتا نو داتا نہیں کہی دا میں کہا سمجھ نہیں ہے کہ داتا نو داتا میں کہا آپ بار بار کہی جانا ہے کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں اور کبھی اولیاء کے مزاروں یہ خاک نیازوں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے حضور دا کھا کے حضور نہیں الجھ دیں کہنا حضور کچھ دے نہیں سکتے میں کہا مولوی صاحب مسلے دی وجہ تو تیرے لوگ ہاتھ چوم دینے ممبر دی وجہ تو مصطفیٰ دا غلام تینوں نکاح تینوں تنہا دیندہ ہے کھا کے مصطفیٰ دے مسلے دا صدقہ کھا کے مصطفیٰ دے ممبر دا صدقہ تے کہنا مصطفیٰ کچھ دیندے نہیں 2 منٹ مسجد یہ دو تو بارو تینوں نہ کوئی کھان واسطے دے گا نہ پین واسطے دے گا سانو جو مل جائے مصطفیٰ دے صدقے مل جائے ساڑی جان بھی مصطفیٰ صدقے ساڑا مال بھی مصطفیٰ صدقے ساڑی عزت بھی مصطفیٰ دے صدقے ساڑی کل کائنات مصطفیٰ دے صدقے پڑھ دی پئی حضور نبی علیہ السلام دی جب زوجہ محترمہ دا وصال ہو گیا حضور غم زدہ رہن لاتے تو نبی علیہ السلام دا پھر دوسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ دے نال ہویا اللہ نے خواب وچ آپ نے بخا دیتا اس ٹائم حضرت عائشہ صدیقہ دی عمر پاک 6 سال سی جنہوں ساڑھے آقا نہ نکاح پاک ہو چکیا سی اور جنہوں سیدہ عائشہ صدیقہ دی عمر پاک 9 سال ہوئی کیونکہ شریعت کے اندر یہ بچی 9 سال دی ہو جائے بالغ ہو جاندی اگرچہ اور جسمانی کو سخت نظر آئے یا نہ آئے لیکن شریعت کے اندر یہ بچی 9 سال دی بالغ ہو جاندی ہے بچہ 14 تو 15 سال دے درمیان بالغ بچی 9 سال دی بالغ ہو جاندی ہے تو جنہوں نکاح پڑھیا گیا سی عمر کنی سی
6 سال رخصتی دے وقت عمر پاک ہو گئی 9 سال سیدہ عائشہ تو صدیقہ حضور دے گھر وچ آ گئی میرے تواڈے آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ تو صدیقہ دے کول بیٹھے نے امام الانبیاء علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے لجپال آقا زارو کتار ہوندے پے نے میرے آقا علیہ السلام نے ختیجہ الکبریٰ دا ذکر پاک شروع کر دیتا میرے آقا فرمایا عائشہ میری ختیجہ انج دی سی بڑی وفادار بیوی سی بڑی نیک تے اعلیٰ قسم دی عورت سی میرے آقا علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ دیاں گلہ سنا کے خود بھی روندے پے نے حضرت عائشہ تو صدیقہ دیاں بھی اکھاں چوں آنسو جاری آگے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت عائشہ تو صدیقہ نے بڑے ادب دے نال عرض کیتی لجپال آقا اللہ تعالیٰ نے تن اور تو بہتر بیوی عطا فرما دیتی ہے حضور ختیجہ دیڑی سی بڑا پے بچ چلی گئی سی حضور میں جوانا میں تواڈے اعلیٰ نکاح وچ آ گئی ہاں میں تانوں اعلیٰ قسم دی بیوی رب نے تانوں عطا فرما دیتی ہے میرے آقا فرمایا نہیں عائشہ تیری ختیجہ سی وہ ختیجہ ہی ختیجہ سی کائنات وچ جتنیاں بھی میرے نکاح وچ آن دیاں او نہ وگڑی ختیجہ جو ایک بھی نہیں ختیجہ ہی ہے جدے شکم پاک وچوں اللہ تعالیٰ نے میں 2 پتر تے 4 تیاں عطا فرمائیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے کی کرنا کدی پیار دے نال محبت دے نال سیرت ابن حشام اٹھا کے بیکھو البدایہ والنہایہ اٹھا کے بیکھو قصاص کبریٰ دا مطالعہ کر کے بیکھو میں سیرت دیا کتابت حوالہ دینا پیا میرے آقا علیہ السلام نے کدی کی کرنا مدارج النبوہ دے اندر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل کر دے پے نے علامہ معین الدین قاشوی نے مارج النبوہ دے اندر بھی نقل فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام نے کدی بکری دا بچہ لینا حضور نبی علیہ السلام نے انہوں ذبح کرن تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے چمڑی اتارنے کھال لیدہ کر دینی حضور نے اپنے ہتھاں دے نال گوشت بنا کے میرے آقا نے برتن وچ لے کے مکے شریف دیاں گلیاں دے اندر پھرنا میرے آقا علیہ السلام نے جری سہیلی حضرت ختیجہ الکبریٰ دی سی میرے آقا علیہ السلام نے دروازے تے چلا جانا حضور نے اپنے ہاتھ دے نال گوشت تحفے دے طور دے دینا میرے آقا فرمایا میں تیرے دروازے تے اس واسطے آیا ہاں زمانہ سارا محمد دروازے تے آندا ہے کل کائنات محمد دروازے تے آندی ہے پر میں نبیاں دا امام ہو کے تیرے دروازے تے اس واسطے آیا ہاں تو میری ختیجہ دی سہیلی ہے میں تینوں بیکھ لینا ہاں مینوں ختیجہ دی یاد آ جاندی ہے او دیاں وفاداریاں یاد آ جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے آپ اپنے گھر وچ بیٹھ کے اپنی زوجہ حضرت ختیجہ دا ذکر پاک کر کے حضور نبی علیہ السلام دارو کتار ہوندے رہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے رب نے پہلی بیٹی زینب عطا فرمائی دوسری بیٹی رقیہ عطا فرمائی تیسری بیٹی ام کلثوم عطا فرمائی چوتھی بیٹی امام الانبیاء رب نے فاطمہ جیسی عطا فرمائی آج پہلی بیٹی کسی دے کار پیدا ہو جائے لوکی نحوست سمجھ دینے لوکی کہندے نے میں ماں لوکی کہندے نے میں بیٹی دا باپ بن گیا نہیں ایک کائنات دا دستور نہیں ایک شریعت دا دستور نہیں ایک مسلمانہ دا طریقہ نہیں میرے امام الانبیاء نے فرمایا کائنات والے ہو سن لو جنہوں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں انہوں نے اچھے طریقے انہوں نے پال کے جوان کیتا میرے آقا فرمایا پھر وہ نیک رشتہ لب کے اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا میری گل نہیں کسی مولوی دی گل نہیں کسی پیر دا فتوہ نہیں کسی ذاکر دی بات نہیں امام الانبیاء دی بات ہے جنہ دا کلمہ پڑھ کے آج صدیاں بات توتے میں مسلمان کے لانے میرے آقا فرمایا جنہوں رب ذوالجلال 2 بیٹیاں عطا فرمائے انہوں نے پڑھا لکھا کے جوان کر کے نیک رشتہ لب کے انہوں دا شادی کر دے میرے امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جی میں 2 انگلیاں اے آپس جندر ملیاں نظر آندیاں پیاں نے کل قیامت والے دن او دا کندہ میرے کندے نل ملیا نظر آئے گا
حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے جو دوسری شادی حضرت عائشہ تو صدیقہ نال فرما لی. یاد رکھو میرے آقا دے غلاموں لجپال آقا دے غلاموں حضرت عائشہ تو صدیقہ انہیں آج بھی مدینہ شریف دے اندر باب النساء او دروازہ ہے او دے بالکل نال ایک دروازہ ہے جنہوں باب الجبریل کہندے نے. جدو بندہ مواجہ شریف تو نکل کے حضور دی جالیاں دے کولوں دی ننگ کے حضور دی جالیاں دی زیارت کر کے مواجہ شریف تو باہر نکلدا ہے. جیرے دروازے تو نکلدا ہے انہوں باب الجبریل کیا جاندا ہے. داخل جدو ہوندا ہے باب السلام تو داخل ہوندا ہے, باب الجبریل تو باہر نکل آندا ہے. اے باب الجبریل نو باب الجبریل کیوں کیا جاندا ہے؟ وجہ ہے ساڑھے پیارے آقا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ تو صدیقہ دے حجرے پاک وچ سن. جبریل قرآن دیاں آیتاں لے کے نازل ہوندا رہیا. حضرت عائشہ تو صدیقہ انیاں پاک نے بستر بھی نہ پاک کے نازل ہون والا قرآن بھی پاک کے. میرے آقا علیہ السلام جس بستر تے حضرت عائشہ دے نال بیٹھے ہوندے سن اس بستر تے اللہ قرآن دیاں وحیاں دیاں آیتاں نازل فرما دیتا. سیدہ عائشہ تو صدیقہ دے حجرے پاک وچ ساڈے آقا دی قبر پاک بھی اتھے ہی ہے. ایک کار سیدہ عائشہ تو صدیقہ دا سی, یہ حجرہ پاک جیتے سرکار آج آرام کر دے پہ. ایک کار کنہ دا سی سیدہ عائشہ تو صدیقہ دا. میرے آقا علیہ السلام دا آخری وقت وصال دا وقت قریب ہے نا جس ٹائم تے حضور دا سر انور حضرت عائشہ دی گود وچ سی. نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرمان دی میں بیکھا سرکار دے لب ہل دے پیسن تے میری آقا فرمایا مسواک مسواک مسواک. آپ فرمان دیا میں جلد جلدی کہتے لب کے مسواک لے آئی. مسواک سخت سی تو میں پہلے انہوں اپنے منہ چبایا نرم کیتا تو پھر سرکار دے ہاتھ مبارک ہوئی دیتا. سرکار نے اے نہیں کیا توگ لیا. سیدہ عائشہ دا لواب مصطفیٰ دے لواب دے نال لگے. سیدہ عائشہ دا لواب آج تے باپ دا جھوٹا بیٹا نہیں پیندا, بھائی دا جھوٹا بھائی نہیں پیندا, بیوی شوہر دا جھوٹا نہیں پیندی تے شوہر بیوی دا جھوٹا نہیں پیندا. تے تاں دے شکر ہوئی ہے, تاں دے شکر ہوئی ہے. جدو امام دا جھوٹا مقتدی پیندا سی, پیر دا جھوٹا مرید پیندا سی, استاد دا جھوٹا شگرد پیندا سی, باپ دا جھوٹا بیٹا پیندا سی, ماں دا جھوٹا بیٹا پیندا سی, بیوی شوہر دا جھوٹا پیندی سی, شوہر بیوی دا جھوٹا پیندا سی. بیماریاں نہیں سی لگ دیاں, جیڑا جیڑا پیندا سی اللہ شفاواں تھا فرماندا. سرکار دا فرمان ہے محمد جھوٹ پہ رب نے شفا رکھی. اے ہون آیا ہے ویکسن وکسن سسٹم ہے, اے کرونا مرونا ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. اے بھی جان کے بہانا ہے, وہ سارے پتہ لگ گیا جو سسٹم ہے. جدو بیوی دا جھوٹا شوہر پیندا سی تو شوہر دا جھوٹا کی ہوندا سی شفا ہوندی سی, بیماریاں دور ہو گئی. حضور دی ہاتھ میں جو مسواک دیتی میرے آقا علیہ السلام نے مسواک کیتی. اور تین چیزاں سرکار نو بڑیاں پسند سن, ایجاد رکھیا کرو. مسواک, خوشبو اور خجور. خوشبو بھی لگایا کرو, مسواک بھی کریا کرو, اور کھجور بھی کھایا کرو. جس کار وچ کھجوراں ہون بے روزگاری نہیں آندی, رزق چ گھاٹا نہیں آندا. ہزاراں کمائیں گا تو لکھاں جنہ تیرا اللہ برکت دے گا. جدو مہینے بعد سودا لے آنا ہے کہ وہ چینی کار لے آنا ہے تو نال کو پائیا کھجوراں بھی لے آیا کر, انہوں کار رکھ لیا کر. کدی تو کھا, کدی بچیاں کھا, کدی بیوی کھائے. خوراک بھی ملے گی, مٹھائی بھی ملے گی, مٹھاس بھی ملے گی, سنت مصطفیٰ دی عمل بھی ہو جائے گی. سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مسواک دیتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی حضور. فرمایا کیا صحابہ نماز پڑھ لئی ہے؟ حضور نہیں, اذان ہوئی ہے, بلال نے اذان دیتی ہے تو تواڈے انتظار میں صحابہ صفحہ بن کے بیٹھے. معلوم ہوا مقتدیاں نو انتظار امام دا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ادھر جناب امام ہی انسان ہی ہوندا ہے, وہ فرشتہ نہیں.
انسان ہے، وہ دی بیوی ہے، بچے نے، غمی خوشی سارے معاملات، ان بیماری بھی لگ دی ہے، سب کچھ ہوں ہے، لیکن اسی کہنا نہیں امام 24 گھنٹے چوکس نظر آئے. آپ ہمیں مہینے بعد کبھی مسجد نہ آئے. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور اذان ہوئی ہے، صحابہ صفاں بن کے تمہاری انتظار جو بیٹھے نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر کتھے ہوئے، تواڈے والد گرامی کتھے نے؟ حضور سب جو بیٹھے نے. میرے آقا فرمایا پھر میرے ابو بکر سنا کر لو. البدایہ والنہایہ امام حافظ اماد الدین تفتازانی ابن کثیر دا حوالہ ہے، اور طبقات کبرا، طبقات صغرا، سنن کبرا، سنن صغرا، سب کتاباں دا میں ذمہ دار. میرے آقا فرمایا کتھے بھی میرا ابو بکر؟ اس ٹائم علی بھی موجود سن. میرے آقا فرمایا میرا ابو بکر کتھے؟ حضور صاحب سے بیٹھے. فرمایا میرا پیغام دیو. حضور میرا ابا جی دا دل بڑا نرم ہے، تو آڑے مسلے تے کیویں کھڑے ہون دے؟ میرے آقا فرمایا نہیں میرا حکم ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حدیث دے الفاظ دا ذمہ داراں. فرمایا فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو کہ صحابہ نماز پڑھائے. ادھر صحابہ ابو بکر دے پیچھے نماز نیت کے کھڑے ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آشا جی حضور. فرمایا مینوں بازو تو پکڑ تو مینوں میرے حجرے دے دروازے دے کول کھڑا کر. ادھر صحابہ صفحہ بن کے مسجد نبی نماز پڑھ دے پہنے. جنہیں مسجد نبی شریف نو ویکھیا انہوں پتہ اس مسئلے دا. ادھر حجرہ پا کے سامنے مصلی بھی ہے نال ممبر بھی. دو محراب نے، دو مصلی ہوتے. دوسرا مصلی بھی ہے. پہلا مصلی جس سرکار کھڑے ہو کے نماز، آج امام اور نال دے مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا. بالکل سامنے حجرہ پاک سی ساڑھے آخر. جنہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سہارا دے کے باہر لے جاؤ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور بازو تو پکڑیا، پکڑ کے جدو حجرے پاک دے دروازے تے آ کھڑا کیتا نا، تو سرکار نے اپنے جد اللہ دے ہاتھ نال حجرے پاک دا پردہ اٹھایا. تو جدو چہرہ نبوت دیاں لائٹاں باہر نکلیاں نا، تے چمکدا سورج بھی بے نور ہو گیا. او دی روشنی تھوڑی تو مصطفیٰ دے حسن و جمال دی روشنی غالب آ گئی. تے میرے آقا علیہ السلام دے حجرے پاک دے جی صاف سی نا، انہاں صحابہ نے ویکھیا کہ سرکار لگدا مسجد آنا چاہندے نے. انہوں نے جلدی جلدی اگلی صف والے نے اشارہ کیتا، انہوں اگے اشارہ کیتا، انہوں اگے اشارہ، اپنی صفحہ چھڑ دے گئے. حتیٰ کہ ہاتھ ابو بکر صدیق تک جا پہنچیا. کہ ابو بکر نے مصلی امامت حالت نماز چھڑیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے پاک دے دروازے تے کھڑے ہو کے مصطفیٰ فرمایا ابو بکر تغرہ ہو کے کھلو، محمد تینوں مصلی تے پچھے کر نہیں آیا بلکہ مصلی تے پکا کرنا کر دینا پہ آئے. پھر میرے آقا نے دوسری بات کی تھی، آسمان نوال نگاہ کر کے فرمایا مالک 1,00,000 کئی ہزار نبی رسول تو دنیا تے کلے نے، پر کوئی نبی دا امتی ایسا نہیں کہ نبی دی زندگی ظاہری ویچ نبی دے مصلی تے کھلوئے. مالک بیک میری تربیت دا 23 سالہ اثر، میری علیہ زندگی دے ایام لمحات باقی نے، پر میرے شگردہ میں جو ابو بکر کنہ قابل ہو چکے ہیں کہ میرے مصلی دے کھلو کے علی نو نماز پڑھاندہ پہ ہے، میرے مصلی دے کھلو کے عمر نو نماز پڑھاندہ پہ ہے، میرے مصلی دے کھلو کے عثمان نو نماز پڑھاندہ پہ ہے. میں کیا مولا علی دا نعرہ مارن والے ہو، سنو یاد رکھو، آج کوئی میرے امام نو گل کرے منو غصہ لگ دے، تیرے امام نو گل کرے تینو غصہ لگ دے، او کم از کم حجات کر لو. اے تے دیکھو علی کھلوتا ہے ابو بکر پیچھے، علی کھلوتا ہے ابو بکر پیچھے، علی دا امام ہے ابو بکر.
علی دا امام ہے ابو بکر میرے آقا فرمایا مالک حق نو ادھر کر دے جدر علی ہوئے حق نو ادھر کر دے جدر علی ہوئے اوے علی تے ابو بکر پیچھے کھلو کے کائنات رو پیغام دندے پہنے لوگوں میں بھی حق ہاں تے جرا مسلح تے کھلوتا ہے ابو بکر بھی حق ہے ہن جن ابو بکر اور جن نے ابو بکر دا یا نہیں کیتا انہیں علی دا بھی نہیں کیتا جن نے علی دا نہیں کیتا انہیں ابو بکر دا بھی اس سارے عقائد و نظریہ تفصیل دے نال انشاءاللہ تعالی 8 خطبات جمعہ مبارک دے اندر یہ تفصیل نال امام حسین کربلا کیوں گئے مدینہ کیوں چھڑیا مکہ کیوں چھڑیا آپ کربلا کیویں پہنچے اتھے کنہ کنہ دی شہادتاں ہوئیاں پھر یزید دی موت پھر قافلہ مدینہ کیویں واپس آیا تفصیل دنال انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق دیتی دن انشاءاللہ بیان ہوئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ